بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق ملك قادر ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار فاعملوا وأنتم من الله على حذر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں دین سے جوڑ رکھا ہے. دین کی کسی نہ کسی درجے میں اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے، محبت دی ہے، اور جو نسبت ہمیں ملی ہوئی ہے عظیم الشان نسبت ہے. اللہ کی نسبت، نبی کی نسبت، قرآن کی نسبت، اس سے زیادہ عظیم الشان نسبتیں اور کیا ہو سکتی ہیں. جتنی عظیم نسبت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جایا کرتا ہے. آپ بارہا سنتے ہیں کہ ایک بھٹے سے اینٹیں لائی گئیں، کچھ اینٹوں کو منبر پہ لگایا گیا، کچھ اینٹیں بیت الخلا میں لگیں. جو اینٹیں منبر پر لگیں، اگر منبر پر کوئی جوتا پہن کے چلا جائے تو ہر ایک ملامت کرے گا اور اس کو فوراً گھسیٹ کے باہر لے جائیں گے کہ تو نے منبر کی بے حرمتی کی. وہی اینٹیں بیت الخلا میں لگی، اگر کوئی وہاں جوتا پہن کر نہ جائے تو اسے ملامت کریں گے کتنا بڑا احمق آدمی ہے، گندی جگہ پر جوتا پہن کے نہیں جا رہا. اینٹیں ایک ہی بھٹے کی ہیں، ایک ہی مستری نے لگائی ہیں، لیکن نسبت بدل گئی. منبر کو نسبت حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ادھر ان اینٹوں کو نسبت ملی ہے گندگی سے. تو نسبت کے بڑا ہونے سے مقام بڑا ہو جاتا ہے. ہمیں بھی نسبت ملی ہے اس امت محمدیہ علی صاحبی الصلاۃ والسلام میں ہونے کی. ہمیں اس پر شکر بھی کرنا ہے، فخر بھی کرنا ہے اور ڈرنا بھی ہے. شکر کرنا ہے کہ مولا نے عظیم نسبت دی ہے، اور فخر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری امتوں کے مقابلے میں اس امت کا مقام و مرتبہ بڑا کیا ہے. ڈرنا اس لیے ہے کہ ایسا نہ ہو میری نالائقی کی وجہ سے، بدعنوانیوں کی وجہ سے امت سے میرا نام ہی خارج نہ کر دیا جائے، کہیں قیامت میں مجھے دھکے نہ دے دیے جائیں. تو اس لیے جب ہمیں نسبت عظیم ملی ہے اس امت میں ہونے کی تو اس کا حق بھی ہمارے ذمہ بنتا ہے کہ ہم امت میں ہونے کا حق ادا کریں. پچھلی امتوں کو جو پریشانیاں اور مشکلات تھیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے وہ پریشانیاں اللہ نے ختم کر دی، وہ مشکلات اللہ نے دور کر دی.
قرآن کہہ رہا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو مشکل احکامات تھے وہ ہٹا دیے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، وہاں اگر کوئی ناپاک گندگی کپڑے میں لگ جائے تو وہاں حکم تھا کپڑا کاٹنا پڑے گا، دھونے سے پاک نہیں ہوگا۔ جسم پر لگ جائے تو کھال کو کھرچنا پڑے گا، دھونے سے پاک نہیں ہوگی۔ کتنا مشکل کام ہے۔ آدمی آج نیا کپڑا لایا 1000 روپے میٹر کا، آج پہنا اس نے اور ناپاکی لگ گئی کہ جی اس کو کاٹ کے پھینک دو، کتنا دل دکھے گا۔ اللہ نے ہمارے لیے نہیں رکھا۔ گناہ کیا تو معلوم ہوا صبح کو دروازے پہ لکھا ہوا ہے اس نے زنا کیا ہے، اس نے شراب پی ہے، اس نے غیبت کی ہے، اس نے سود لیا ہے۔ جو گناہ کیا جاتا تھا دروازے پہ لکھ جاتا تھا۔ جگ بھر میں رسوائی ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ دینے کا مسئلہ آیا تو حکم دیا کہ ٹھیک ہے تم اپنی زکوٰۃ کو، صدقات کو میدان میں یا پہاڑ پہ رکھ کر کے آؤ۔ اگر آسمانی آگ اس مال کو کھا لیتی ہے تو تمہاری زکوٰۃ و صدقہ قبول ہے، حلال مال کا ہے۔ اور اگر آسمانی آگ نے نہیں کھایا تو اس کا مطلب ہے تمہاری زکوٰۃ اور صدقہ یہ مردود ہے، حرام مال کا ہے۔ تو ہر آدمی کیا کہتا کہ جناب یہ حرام خور آدمی ہے، حرام کماتا ہے۔ کتنی ذلت ہوتی، کتنی رسوائی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں ہونے کے ناطے ہمارے لیے سارے مسائل ختم کر دیے، سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ پچھلی امتوں میں صرف پانی سے ہی آدمی وضو غسل کر سکتا تھا، کتنے ہی بیمار ہو جائے، کتنی پریشانیاں ہوں، اللہ نے اس امت پر احسان فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، جہاں چاہوں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لوں، اور پوری روئے زمین کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اگر مجبوری ہے، پانی نقصان دے رہا ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے تو مٹی سے تیمم کر لو۔ وضو کا بھی، غسل کا بھی ہو سکتا ہے اگر غسل کے لیے منع کیا گیا ہے۔ کتنی آسانی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے۔ مال غنیمت پچھلی قوموں کو ملتا تھا، خود استعمال نہیں کر سکتے تھے کہ مال غنیمت بھی آسمانی آ کر کے کھا جاتی تھی۔ ہمیں اللہ نے کہا کہ نہیں، مال غنیمت سب سے پاکیزہ مال ہے، اس کو تم استعمال کرو۔ ایسے ہی پچھلی امتیں جو دنیا سے گزر گئیں وہ اب تک انتظار کر رہی ہیں قیامت کا، کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی۔ اس امت کے بعد کوئی امت ہے ہی نہیں، اس امت کے بعد کوئی امت ہے ہی نہیں، تو انتظار کی مشقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ انتظار میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ جائیں اسٹیشن پر، معلوم ہوا 4 بجے گاڑی آنا تھی، 3 گھنٹے لیٹ ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنی پریشانی۔ اللہ نے ہمیں اس پریشانی سے بچا دیا کہ ہمارے بعد کوئی امت ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی آئے سب سے بعد میں ہیں، لیکن اس امت کو اللہ نے یہ امتیاز بخشا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے ان الجنت حرام علی الانبیاء حتی ادخلها، جنت تمام نبیوں پہ حرام ہے جب تک کہ میں جنت میں چلا نہ جاؤں۔ وَإِنَّ الْجَنَّةَ حَرَامٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور جنت تمام امتوں پہ حرام ہے جب تک کہ میری امت نہ چلی جائے۔ یہ اللہ نے ہمیں شرف دیا ہے، یہ اعجاز بخشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ فضیلت بخشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جب ہمیں اعجاز ملا ہے، مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، اور آپ کی زبان میں جب ہمیں اسٹار ملا ہے، کیا ملا ہے؟ اسٹار ملا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں دوسری امتوں کے مقابلے میں یہ امت وی آئی پی ہے۔ کیا ہے؟ دوسری امتوں کے مقابلے میں یہ امت وی آئی پی امت ہے۔ ہمیں اللہ نے دوسری امتوں کے مقابلے میں وی آئی پی بنایا ہے۔
تو وی آئی پی جو ہوتا ہے اس کا کام بھی بڑا ہوتا ہے، اس کا کام بھی کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ نے کسی گاؤں کے لیے، علاقے کے لیے، شہر کے لیے، ملک کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ تمام عالم کی ہدایت کے لیے، تمام عالم کی فکروں کے لیے، تمام انسانیت کی فکروں کے لیے، کہ انسان کس طریقے سے بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی پہ آ جائے، کس طریقے سے انسانیت ظلم اور زیادتی سے نکل کر انصاف پر آ جائے، کس طریقے سے انسانیت دھکے جو کھا رہی ہے دوسروں کے دھکے نہ کھا کر اللہ کے دروازے پر دھکے کھانے والی بن جائے، اللہ کے سامنے پیشانی کو ٹیکنے والی بن جائے۔ تو ہمیں پوری دنیا میدان ملا ہے محنت کا، پوری دنیا میدان ملا۔ یہ نہیں کہ میں اپنے گھر کے لیے، میں اپنے کنبے کے لیے، میں اپنے گاؤں کے لیے، یا اپنے قصبے، اپنے شہر، اپنے صوبے اور ملک کے لیے نہیں، یہ امت تمام جہان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے اقدامنا اقلامنا ارضنا اوراقنا، کہ ہمارے قدم جو ہے قلم ہے اور زمین جو ہے یہ کیا ہے؟ ورق ہے، اپنے قدموں سے ساری دنیا پہ لکھتے چلے جائیں۔ اللہ کے پیغام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر ساری دنیا پہ ہم چھائیں گے، اور ساری دنیا کو ایک اللہ کے ماننے کی دعوت دیں گے، ایک اللہ کی طرف بلائیں گے۔ اور جس اللہ کی طرف بلانے کے بعد انسانیت لوگوں میں پیدا ہوگی، ہمدردی لوگوں میں پیدا ہوگی، غمخواری لوگوں میں پیدا ہوگی، اور لوگوں کے اندر حقیقت میں انسانیت جاگ جائے گی، اس کی طرف ہمیں بلایا گیا ہے۔ یہی دعوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی، اور صحابہ کرام نے تمام جہان میں جا کر کے، دنیا والوں میں جا کر کے اس دعوت کو عام کیا ہے۔ یہی دعوت لے کر ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچے تھے۔ وہ رستم جس کا نام آج بھی بہادری میں، شجاعت میں، قوت اور طاقت میں لیا جاتا ہے، وہ رستم زماں کہلاتا تھا، اس کے دربار میں پہنچے ہیں، اور اس شان کے ساتھ پہنچے، فقیرانہ شان ہے۔ کیسی فقیرانہ شان ہے؟ کھچر پر سوار ہیں، گدڑی پہنے ہوئے ہیں، تلوار پر چیتھڑے انہوں نے لپیٹ رکھے ہیں، اس شان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ درباریوں نے روکنا چاہا کہ رک جاؤ، تو انہوں نے کہا میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔ پہنچ گئے اور دربار میں جا کر کے جو اس کا تخت تھا اسی سے جا کر کے اپنے کھچر کو باندھ دیا، ریشم پھیلا ہوا تھا، تلوار کی نوک سے پورے فرش کو کاٹتے ہوئے چلے گئے، کاٹتے ہوئے گئے، اور رستم جہاں بیٹھا تھا اس کی ران سے ران ملا کر کے بیٹھ گئے۔ درباریوں نے چک چک کی تو ربیع بن عامر نے کہا میرے بیٹھنے سے اس کی عزت میں کمی نہ آئی، میری عزت بڑی نہیں، یہ رستم رستم ہے، میں ایمان والا اب بھی ایمان والا ہوں۔ تو اب پوچھا کیوں آئے ہو تم، کیوں آئے ہو؟ تو حضرت ربیع بن عامر نے وہ تاریخی جملے کہے تھے، ان اللہ بعثنا، ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں ڈالنے کے لیے، ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور جو دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے انسانیت کو اس ظلم سے نکال کر اسلام کے انصاف میں لانے کے لیے آئے ہیں، ومن ضیق الدنیا الى سعتها، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں لے جانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ یہ رستم کے دربار میں خطاب کیا ہے حضرت ربیع بن عامر نے، جو فقیرانہ حیت میں ہیں، فقیرانہ حیت میں۔ رستم نے کہا انہی تلواروں سے تم ملک فتح کرو گے؟ کہ ہاں تم نے تلواریں دیکھی، چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے، چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے۔ چنانچہ رستم نے
رستم سے ربیع بن عامر نے کہا سب سے مضبوط ڈھال منگاؤ، اور مضبوط 2 آدمیوں کے ہاتھ میں وہ ڈھال دو۔ ڈھال منگائی گئی، 2 طاقتور آدمیوں نے وہ ڈھال پکڑی، ربیع بن عامر نے ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے ڈھال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ساری دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے دنیا میں جا کر کے عدل و انصاف کا پرچم لہرایا ہے، دنیا والوں کو ظلم سے نکال کر انصاف پر لے کر کے آئے۔ یہ ذمہ داری صحابہ سے منتقل ہوتی ہوئی اب ہماری طرف آئی ہے کہ ہمیں بھی اسلام کو لے کر کے اللہ کے بندوں کے پاس جانا ہے، اور جو تنگی کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، تلخ زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کو جو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں وہاں سے نکال کر ہمیں ان کو جنت کی وسعتوں کی طرف لانا۔ آپ اندازہ لگاؤ، صحابہ کہیں زبان استعمال کرتے تھے، کہیں ہاتھ استعمال کرتے تھے، کہیں اخلاق استعمال کرتے تھے، جیسا موقع ہوتا تھا ویسی ان کی دعوت چلتی تھی۔ زبان کی دعوت ان کی کم تھی، اخلاق کی دعوت ان کی زیادہ تھی، کردار کی دعوت ان کی زیادہ تھی۔ صحابہ کرام نے کردار سے جتنے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے، اور کردار سے جو دعوت دی ہے اتنی زبان سے دعوت نہیں دی۔ آپ کو حیرت ہوگی، 4 صحابہ کرام چائنا میں گئے ہیں، صرف 4 صحابہ کرام جا کر کے انہوں نے نہ تلوار چلائی نہ زبان کھولی، صرف اسلامی طرز پر انہوں نے تجارت کی ہے، بزنس کی ہے، اسلامی طرز پر۔ چاروں نے مل بیٹھ کر کے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہمیں تجارت کرنا ہے جیسے ہمارے نبی نے سکھایا ہے، اچھا مال دینا ہے، سستا مال دینا ہے، ادھار بھی دینا ہے، ادھار میں وقت بھی دینا ہے، نہ دے پائے تو اسے معاف کر دینا ہے، اور جو کمزور ہو اس کی مدد بھی کرنا ہے، دھوکہ ہمیں کسی کو ہرگز دینا ہی نہیں، اور اگر مال کوئی لوٹانے آئے تو بخوشی اس کے مال کو واپس لے کر کے اس کے پیسے کو واپس کر دینا ہے۔ یہ اصول انہوں نے بنائے۔ ان اصولوں پر جو بھی تجارت کرے گا، کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو، مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، جو بھی ان اصولوں پر تجارت کرے گا اس کی تجارت چل کے رہے گی۔ ہم تو دکانوں پہ کیا لکھ دیتے ہیں؟ بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ مسلمان لکھے اگر تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ کوئی اور لکھ رہا ہے، لکھے جا کے اسے پتہ نہیں۔ مسلمان کو تو پتہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بکا ہوا مال بخوشی واپس لے لیتا ہے تو اللہ قیامت میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی بشارت۔ لیکن جب آخرت کا استحضار اور اس کا یقین نہ ہو، قیامت کے دن خدا کے سامنے حضوری کا جب دھیان نہ ہو، سوال و جواب کا یقین نہ ہو، اور دنیا ہی کو سب سے بڑا بت بنا لے اور اسی کو سب سے بڑا اپنا کام بنانے والا سمجھ لے، تو پھر یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں، پھر عقل میں نہیں آتی۔ مسلمان کو تو اپنی دکان پر لکھنا چاہیے تھا، اپنے مول پر لکھنا چاہیے تھا بکا ہوا مال واپس ہوگا، بکا ہوا مال واپس ہوگا۔ یہ اگر لکھتا بظاہر نقصان سمجھ میں آتا، لیکن حقیقت میں ہر بندہ مطمئن ہو کے جاتا کہ جی یہاں تو لے کے جاؤں گا، اگر مال غلط میرے پاس آ گیا واپس ہو جائے گا، پسند نہ آیا تو واپس ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ان صحابہ کرام نے ان اصولوں کے ساتھ بزنس شروع کی، چھوٹے پیمانے پہ شروع کی، لیکن جب ان اصولوں کو اپنایا تو ان کی بزنس بڑھنا شروع ہوئی۔ ریٹیل سے شروع کی تھی، اب ہول سیل کے مالک ہو گئے، اور چائنا کے اکثر تاجر انہی سے ہول سیل میں مال لے کر کے جا رہے ہیں۔ لیکن جو بڑے بڑے بزنس مین تھے ان کو حسد ہو گیا
کہ جی انہوں نے آ کر کے ہماری مارکیٹ پہ قبضہ کر لیا، ہم ہول سیل کا کاروبار کرتے تھے اب یہ کرنے لگے، غیر ملک سے آ کر کے انہوں نے ہماری مارکیٹ ٹھنڈی کر دی، اپنی مارکیٹ انہوں نے چمکا دی۔ جا کر بادشاہ سے شکایت کی کہ عرب دیش سے کچھ لوگ آئے ہیں اور تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنے قریب کرنا ہے۔ تو بادشاہ نے طلب کیا انہیں، بھائی کہاں سے آئے؟ جی ہم عرب سے آئے، تجارت کر رہے ہیں، کہ تمہارا ارادہ یہ ہے؟ کہ نہیں میرا تو ارادہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہتے، ٹھیک ہے ہمارا ملک چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ٹھیک جا رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ چاروں صحابہ نکلے، اب جن لوگوں کو ان سے فائدہ ہوتا تھا، جن کی وہ مدد کرتے تھے، جن کو سستا مال دیتے تھے، اور یہ بڑے بڑے بزنس مین تھے، وہ سب کہنے لگے اگر یہ چاروں جاتے ہیں ہم سب بھی جائیں گے۔ اور یہ جو جانے والے تھے یہ سارے ریڑھ کی ہڈی تجارت کرنے والے تھے، اکنومی کا سارا مسئلہ ان سے جڑا ہوا تھا۔ بادشاہ وقت نے دیکھا اگر یہ چلے گئے تو ہمارا ملک تو ڈھہ جائے، مالی سسٹم سارا کا سارا کیا ہے، ختم ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا تم رکو، ٹھیک ہے کاروبار کرو۔ اب پوچھا لوگوں نے کہ تم نے یہ تجارت کے بزنس کے اصول کہاں سے سیکھے، تمہارے اندر کہاں سے آئے یہ اصول، کس نے بتائے؟ اب صحابہ کی زبان کھلی، اب صحابہ نے کہا کہ ہم نے ایک نبی محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا ہماری زندگیاں تو جانوروں جیسی تھی، ہم انسان کہلانے کے حقدار نہیں تھے، لیکن انہوں نے آ کر کے انسانیت کے اصول سکھائے، تجارت کے اصول سکھائے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا، اور یہ خوبصورت زندگی ہمیں دی ہے، ان سے ہم نے سیکھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کو اور دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ مولانا سعید مکی خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس وقت 4 کروڑ چائنیز مسلمان ہوئے تھے، زبان کے ذریعے نہیں، اسلامی تجارت کے ذریعے سے، اسلامی بزنس کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ مسلمان جو تجارت کرتا ہے وہ اپنے پیٹ کے لیے نہیں، مسلمان تجارت کرتا ہے اللہ کے بندوں کے لیے اور اللہ کے دین کے فروغ کے لیے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ نے تجارت کی ہے، ہاں کی ہے صحابہ نے تجارت، اس کا انکار کون کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے تجارت کی تھی اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے، کہ ہماری تجارت بڑھے گی تو اس تجارت کے ذریعے سے اللہ کے دین کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ہم تجارت کرتے ہیں مال بڑھانے کے لیے، وہ تجارت کرتے تھے آخرت کمانے کے لیے۔ یہ فرق ہے ہم میں ان میں۔ ان کی تجارت کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، ان کی تجارت کا مقصد آخرت کو کمانا، ان کی تجارت کا مقصد اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، ان کی تجارت کا مقصد دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا کہ ہم لوگوں کے کام آ جائیں، اس لیے وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ مقصد تھا ان کا، اور جو مقصد اصلی اعمال ان کی زندگی سے تجارت کی وجہ سے چھوٹتے نہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جب تک تجارت ہلکی چل رہی ہے تو فرض نمازیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، تہجد بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، مناجات بھی ہے، دعا بھی ہے، اور بزنس آگے بڑھ گیا، لاکھ پتی بن گئے، کروڑ پتی بن گئے، اور جی ہمارے پاس اب کہاں فرصت ہے، ہمارے پاس موقع ہی نہیں ہے، اجی ہمیں تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے۔ بعض تو کہتے ہیں جی مرنے کا موقع نہیں ہمارے پاس، کھانے پینے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ارے بدبخت کما کیوں رہا ہے پھر؟ بھئی کما کیوں رہا ہے؟ اتنا اپنے آپ کو مصروف کر لیا تو نے کہ زندگی سے ہی عاجز آ رہا ہے خود کہ میں کیوں کما رہا ہوں اتنا۔ کماؤ خوب لیکن خدا کو فراموش نہ کرو، کماؤ خوب لیکن آخرت کو فراموش نہ کرو۔ نیت درست ہونا چاہیے، ہم کمائیں گے اس تجارت کے ذریعے سے اور اللہ کے دین پر لگائیں گے۔
یہ نیت رکھو، صحابہ نے کمایا، کروڑپتی صحابہ ہیں، ارب پتی صحابہ ہیں، لیکن ان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کروڑپتی ارب پتی ہیں، لیکن مقام ان کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش، آپ نے دعا دے دی، فرمایا یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے اللہ عثمان کا حساب قیامت میں آسان کر دے۔ عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حکیم بن حزام صحابی ہیں، نبی کے چہیتے ہیں، نبی کی دعائیں ان کو ملی ہوئی، تاجر ہیں، لیکن تجارت میں اللہ کے حکموں کو انہوں نے توڑا نہیں ہے۔ ہم اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں۔ ان کی تجارت اللہ کے دین کے لیے، غزوہ تبوک کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے چندہ کیا اور سوال کیا تو حضرت عثمان نے اتنا دیا کہ نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، اور آقا نے کیا فرمایا؟ آج کے بعد عثمان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں، جو چاہے کرے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہائی لشکر کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا۔ یہ ہے تجارت۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ گئے ہیں تو دہی بیچا کرتے تھے۔ شروع کیا بیچتے تھے؟ دہی بیچتے تھے، سر پہ رکھ کے دہی لے لو دہی لے لو۔ پھر کاروبار ان کا بڑھا اور اتنا بڑا کہ ہزاروں پھر غلام اور نوکر ان کے کاروبار کو کر رہے ہیں، ہزاروں۔ لیکن اس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وقت کم کر دیا کہ کاروبار میں وقت کم دو گے، مسجد نبوی میں وقت زیادہ لگاؤ گے، اور اتنا وقت لگوایا کہ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف جب استنجے کے لیے اور کھانے کے لیے مسجد نبوی سے نکلتے ہیں تو آرڈر کاٹ دیتے ہیں، بس باقی سارا کام کون کر رہا ہے؟ غلام کر رہے ہیں۔ اور اتنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دے رہا ہے کہ انتقال کے وقت میں 300 کروڑ سونے کے سکے چھوڑے تھے۔ اللہ نے اتنا دیا تھا، باندیاں الگ تھیں، غلام الگ تھے، جائیدادیں الگ تھیں، عرب میں بھی، عجم میں بھی، افریقہ میں بھی جائیدادیں الگ تھیں۔ تو انہوں نے اپنے کاروبار کو دین کے فروغ کے لیے لگایا تھا۔ کاروبار کریں گے اللہ کے دین کے لیے، کاروبار کریں گے اللہ کے بندوں کے لیے، اس کے ذریعے سے آخرت ہم کیسے کمائیں؟ اس لیے کہ آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس لیے کاروبار کرتا ہے تاکہ اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچائے، مانگنے سے بچائے، اور جن لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کی ذمہ داری کو پورا کرے، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ ہمارے یہاں تجارت دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ اگر اسلامی طریقے پر کر رہے ہیں تو دین ہے، اس کے خلاف کر رہے ہیں تو پھر یہ دین نہیں، آخرت کو تباہ کرنے والی چیز ہے، برباد کرنے والی چیز ہے۔ جب تاتاریوں نے حملہ کیا اور بغداد کی جو دارالحکومت ہے بغداد، اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی، کھوپڑیوں کے ڈھیر لگا دیے گئے، جرنیلوں کو کہہ دیا گیا جس کے یہاں کھوپڑیاں زیادہ ہی اس کا پروموشن کر دیا جائے گا۔ یہ حال ہوا کہ کوئی بھی مسلمان ملک بھی ان سے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن اس وقت جب ساری اسلامی سلطنت تہس نہس ہو چکی ہے، مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، اس وقت میں کون کام آیا؟ ملک شام کے تاجر پہنچے ہیں بغداد کے علاقے میں، اور جا کر کے انہوں نے تاتاریوں پر محنت کی ہے، تاتاریوں پر محنت کی ہے، اور پھر ایسی محنت کی کہ جو ہلاکو خاں کا پوتا ہے وہ سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہوا، اس کا پوتا داخل ہوا، اور پھر پوتے کے ذریعے سے پوری اسلامی سلطنت قائم ہوئی، اور وہی تاتاری جو مسلمانوں کے دشمن تھے اب وہی تاتاری مسلمانوں کے لیے رونے والے بنے گئے۔
کہ ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کیوں کی، ظلم کیوں کیا، اسلامی لٹریچر کو انہوں نے دریا برد کیا، اب رو رہے ہم نے ایسا کیوں کیا۔ تو تاجروں کے ذریعے سے توبہ کی ان کو توفیق ملی تھی اور وہ ایمان کے اندر داخل ہوئے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے کردار سے، اپنی تجارت سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں۔ ہماری نمازوں سے لوگوں کے دل نہیں جیتے جائیں گے، یاد رکھیں۔ ہماری نمازوں سے نہیں، ہمارے روزوں سے نہیں، ہمارے حج سے نہیں، ہماری زکوٰۃ سے نہیں، یہ اعمال ہیں، دین کی بنیاد ہیں، لیکن جو لوگ ہم سے متاثر ہوں گے ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہماری زندگیوں کو دیکھ کر کے ہمارے معاملات کیسے ہیں، تو ہم دین کی دعوت زبان سے کم اعمال سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ اپنے اعمال کو بنائیں، جہاں دشمنی کی آگ ہو وہاں محبت کا پیغام لے کے پہنچو، وہاں محبت کا پیغام لے کے پہنچو۔ جو آپ سے نفرت کرتے ہیں ان سے محبت کرو۔ نبی کی سیرت نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، نبی کے کردار نے ہم کو یہی سبق دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھو، آپ علیہ السلام کی اخلاق دیکھو، آپ نے کیسے دعوت دی ہے، آپ نے کیسے دعوت دی ہے۔ جب حج کا موقع آتا ہے ایک ایک خیمے میں پہنچتے ہیں، جا کر کے دعوت دیتے ہیں، کوئی دھکا دیتا ہے، کوئی بیٹھنے کو کہتا ہے، اور کوئی دور ہی سے دھتکار دیتا ہے، اور کوئی جب آپ اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں اونٹنی کے ہنٹر مارتا ہے جس سے وہ بدکتی آپ نیچے گر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوتے، غصہ نہیں ہوتے، ایک ہی آواز لگاتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے اور شام سے پھر صبح ہو جاتی ہے، نبی تھکتے نہیں ہیں، نبی تھکتے نہیں ہیں، ہم تو تھک جاتے ہیں۔ نبی کا جو ظرف ہے اور نبی کی جو ہمت ہے، پہاڑ بھی آپ کی ہمت کے سامنے پست۔ لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدار۔ کہ آپ ہمتوں کے پہاڑ ہیں اور آپ کی ہمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر۔ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی ہمت بھی زمانے بھر کی ہمتوں سے باری باری کرتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے اندر احساس کمتری نہیں آنے دی، حوصلہ در حوصلہ، ہمت در ہمت، صحابہ کو بھی ہمت دلائی، صحابہ کو بھی ہمت دلائی، اور پھر صحابہ کے بھی اخلاق اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنائے کہ دنیا نے دیکھا کہ ان جیسے اخلاق والا، ان جیسے کردار والا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ جیسے کردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے لی، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو مثالیں قائم کی ہیں، دنیا آج ان مثالوں کو دینے سے قاصر اور عاجز۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں دنیا یہ کام کر سکتی ہے جو صحابہ نے کیا ہے؟ کہ مہاجر صحابہ پہنچے، انصار صحابہ نے کیا ہے؟ پیشکش کر دی، پیشکش کر دی۔ آپ نے جب مواخات کرائی، بھائی چارہ کرایا، تو انصار صحابہ نے کہا ہمارے گھر آپ کے لیے، ہمارے باغ آپ کے لیے، ہماری کھیتیاں آپ کے لیے، ہماری بیویاں ہیں، اگر دو ہیں ایک کو طلاق دیتا ہوں جو خوبصورت ہے، عدت کے بعد اس سے تم نکاح کر لینا۔ دو گھر ہیں، بڑا گھر تم لے لو، چھوٹے میں ہم رہتے ہیں۔ دو باغ ہیں، یہ باغ زیادہ پھل دیتا ہے، یہ تم لے لو، دوسرا میں لیتا ہوں۔ یہ زمینیں ہیں، آدھی زمین تم لے لو، اس میں کاشتکاری کرو، آدھی میرے پاس رہتی ہے۔ کیا دنیا میں اس کی مثال پیش کی جا سکتی ہے؟ تصور کیا جا سکتا ہے؟ آج تو اگر سگا باپ اپنے ایک بیٹے کو
ایک گز زمین زیادہ دے دے تو دوسرا بیٹا کہے گا باپ ظالم ہے، انصاف نہیں کر رہا، اس کو زیادہ دے رہا، ہمیں کم دے رہا۔ یہ کیوں کہتا ہے بیٹے کو؟ یہ کیوں نہیں کہتا میرے بھائی کو دے رہا ہے؟ سوچ، الفاظ بدل جاتے، اپنے بیٹے کو دے رہا ہے، یہ کیوں نہیں کہتا میرے بھائی کو دے رہا ہے؟ گیا کس کو ہے؟ کسی غیر کو گیا، کسی دشمن کو گیا ہے، تیرے ہی خون میں گیا ہے، بھائی کو گیا ہے۔ تو صحابہ نے جو مثالیں قائم کی، اخوت کی، بھائی چارگی کی، انسانیت کی جو مثالیں قائم کی ہیں، دنیا ان مثالوں کو پیش نہیں کر سکتی۔ ہے کہیں ایسی مثال؟ سوچ سکتے ہیں ہم؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیا محبت رہی ہوگی آپس میں، کیا الفت رہی ہوگی آپس میں، کہ ایک کھیت لیتا ہے اور کھیت میں کیا ہے، جتائی جب کی جاتی ہے تو وہاں سے دیناروں کا خزانہ نکلتا ہے، تو جس نے کھیت لیا تھا وہ سارا کا سارا سمیٹتا ہے، اور جس سے کھیت لیا تھا اس کے پاس جا کے کہتا ہے میں نے کھیت لیا تھا، یہ جو خزانہ نکلا ہے تمہارا، یہ میرا نہیں ہے۔ بولو آج کے دور میں کیا کریں گے؟ آج کے دور میں کریں گے کھیت بھی لیا ہے، جو اس میں نکلا وہ بھی میرا ہے، بتائیں گے بھی نہیں، بتائیں گے بھی نہیں کہ بتایا جائے، سگوں کو بھی نہیں بتائیں گے، چپکے سے بند کر کے رکھ دیں گے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، پتہ نہ چل جائے۔ لیکن وہاں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی کہ کسی کے مال کو آنکھ اٹھا کر کے دیکھنا ہی نہیں ہے، دیکھنا ہی نہیں ہے۔ لے کر پہنچ گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غالباً زمانہ ہے، لے کر پہنچے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے کھیت لیا تمہارا، کھیت والے کہہ رہے تمہارا، میں نے جب کھیت بیچا جو کچھ اس میں تھا سب بیچا۔ دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے اس بات پر، وہ کہہ رہا تم لو، وہ کہہ رہا تم لو۔ اب جب دیکھا امیر المومنین نے تو فرمایا ایسا ہے، تمہارا کوئی بیٹا ہے کہ جی، تمہاری بیٹی ہے کہ جی، کیا عمر ہے پوچھی، شادی کے لائق دونوں، کہ ٹھیک ہے دونوں کی شادی کر دو اور یہ مال ان دونوں کو دے دو۔ دونوں کو پہنچ گیا، ان دونوں کو دے دیا گیا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے انسانیت، یہ ہے ہمدردی، یہ ہے دین۔ اس کو دین کہتے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق بنائے تھے، آپ نے کردار بنائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں۔ ابو جہم کا واقعہ مشہور ہے کہ نہیں؟ ابو جہم صحابی غزوہ موتا کے موقع پر چلے اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں کہ چلو اگر مل جائیں گے، ان میں رمق باقی ہوئی زندگی کی تو پانی پلا دیں گے۔ چلے بھائی کے پاس پہنچ گئے، دیکھا وہ آخری نزع کی حالت میں ہے، پوچھا پانی پیو گے؟ مشکیزہ ساتھ میں تھا، سر ہلایا کہ ہاں پانی پیئیں گے۔ اتنے میں پڑوس سے آواز آئی آہ کی کہ ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پانی پینے سے منع کیا، میں نہیں پیتا، میرے پڑوس میں جو ہے اس کو پلا دو۔ کون ہے پڑوس میں یہ معلوم نہیں، اپنا رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، خونی رشتے کا ہے، معلوم نہیں کون ہے، لیکن ہے انسان، ہے انسان۔ لہذا کا جاؤ پہلے اس کو پلاؤ، اس کو ضرورت مجھ سے زیادہ ہے، حالانکہ ان کی جان اٹکی ہوئی ہے، ابھی لمحے بھر میں جان نکلنے والی ہے۔ اس وقت میں بھی ایثار اور ہمدردی اللہ اکبر چھوٹا نہیں ہے۔ کیا دل تھے، کیا دل تھے، کیسا ضمیر تھا، کیا اخلاق تھے، کیسی ہمدردی تھی، کیسا ایثار تھا، کیا انسانیت ان کی زندگیوں میں تھی۔ چنانچہ دوسرے کے پاس پہنچے، دوسرے کے پاس پہنچے، ابھی پانی پلانا ہی چاہتے تھے، پھر پڑوس سے آہ کی آواز آئی، کانوں میں ان کے پڑی جو پڑے ہوئے مجروح پڑے ہوئے ان کے کانوں میں آواز آئی۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ادھر سے دیکھو آواز آ رہی ہے، ان کو جا کے پلا دو۔ کون ہے یہ پڑوس میں؟ دکھ نہیں رہے، پتہ نہیں ہے، اپنے ہیں کہ پرائے ہیں، دوست ہے کہ دشمن ہے، کون پڑا ہے؟ ہاں انسان تو ہے نا، انسان تو ہے، جاؤ ان کو پلا دو۔ گئے، ان کے پاس جب پہنچے ہیں ان کی روح پرواز ہو گئی۔
دوسرے کے پاس لوٹ کر آئے تو معلوم ہوا یہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اب اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچ رہے ہیں, چلو ان کو ہی پلا دیں. وہاں پہنچے تو معلوم ہوا وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں. ایک دوسرے کے ایثار میں جان دینا تو گوارا کی ہے, لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا. یہ انسانیت, یہ ہمدردی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. کیا ہے ہمارے اندر یہ ہمدردی؟ کیا ہے ہمارے اندر یہ انسانیت؟ یہ خوگر, یہ صفات ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. ہمارا دین ہمیں اس کی تعلیم کر رہا ہے, لیکن افسوس ہم اپنے دین سے برگشتہ ہیں, اپنے دین پر قائم نہیں. واللہ اگر ہم اپنے دین پر قائم ہوتے, یہ صفات ہمارے اندر ہوتی, ساری دنیا آج ہم سے ان صفات کو سیکھنے کے لیے آتی کہ ہمیں بھی سکھا دو انسانیت, ہمیں بھی محبت سکھاؤ, ہمیں بھی ہمدردی سکھاؤ, ہمیں بھی غمخواری سکھاؤ. کہاں سے تم نے سیکھی ہیں؟ لیکن ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا. دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اور دنیا کی چند رونقوں کی خاطر ہم نے اپنے پیارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اعلیٰ صفات اور وہ اعلیٰ اخلاق فراموش کر دی, جس کی وجہ سے دنیا ہمارا ساتھ دیتی, ہمارا ساتھ دیتی. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے اندر وہ اخلاق, وہ کردار, وہ انسانیت پیدا کرو کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں, لوگ ہماری طرف آئیں اور دیکھیں کہ ہاں حقیقی انسان تو یہی ہے. انسانیت ان کے اندر ہے, ہمدردی ان کے اندر ہے, غمخواری ان کے اندر ہے, شرافت ان کے اندر ہے, تقدس ان کے اندر ہے, ایثار ان کے اندر ہے. دنیا آ کر کے ہم سے سیکھے. واقعہ آپ نے سنا ہوگا, مشہور واقعہ ہے کہ ملک شام کے اندر دو تاجر تجارت کر رہے ہیں, ایک مسلمان ہے, ایک کرسچن ہے. دونوں کی دکانیں تھوڑے سے فاصلے پر ہیں. ایک گراہک مسلمان کے پاس پہنچتا ہے کہ ہمیں جو چاہیے. آپ کے پاس جو ہیں؟ کہ جی ہیں. دے دیجئے, اتنے چاہیے. آپ کو جو تو چاہیے کہ ہاں وہ جو دکان ہے آپ وہاں سے لے لو. بھائی آپ کیوں نہیں دے رہے؟ کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں یہی اسی ریٹ پر یہی مال آپ کو وہاں مل جائے گا, آپ کو کیا پریشانی, وہاں سے لے لو. آنے والا جو گراہک ہے وہ بھی کرسچن ہے, اور جس کے پاس بھیجا جا رہا وہ بھی کرسچن ہے, بھیجنے والا مسلمان ہے. بولو ہماری آپ کی تمنا کیا ہوتی؟ اگر پاس ایک ہی طرح کی دکانیں, ایک ہی مال بک رہا ہے, ہم چاہتے ہیں سارے گراہک اس کے ٹوٹ کر میرے پاس آ جائیں اور یہ دن بھر مکھیاں مارتا رہے, کوئی گراہک اس کے پاس نہ جائے. بھول گئے تقدیر کو, بھول گئے مقدر کو, بھول گئے ہم مقدر کو. جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے جب ماں کے پیٹ میں تھا, اس سے ایک حبہ میں زیادہ نہیں کما سکتا. جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس وقت لکھ دیا جاتا ہے شقی ہے کہ سعید ہے, روزی کتنی ملے گی, کتنا یہ جیے گا, کتنی سانسیں لے گا, یہ لکھ دیا جاتا ہے. مسلمان کیوں بھول جاتا ہے؟ کیوں پھر اپنے رزق کے سلسلے میں پریشان, سرگردہ اور حیران رہتا ہے کہ جناب زیادہ دیر دکان کھولو تو زیادہ چلے گی, صبح سے لے کر شام تک بیل بنے رہو تو زیادہ کمائیں گے. ہم یہ سوچ رہے ہیں مقدر سے زیادہ نہ کسی نے کمایا, نہ کما سکتا ہے, نہ کھایا نہ کھا سکتا. اس روزی کی خاطر اللہ کے حکموں کو توڑنا, نبی کی سنتوں کو پامال کرنا, یہ کون سی شرافت ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے؟ تو ان تاجر نے بھیج دیا. وہ بندہ گیا اور وہاں سے جو لے لیا, جو لے کر پھر آیا. کہنے لگا آپ نے بھیجا کیوں تھا مجھے, یہ اب بتاؤ. میں نے جو تو لے لیے, آپ نے مجھے بھیجا کیوں ہے؟ کہا بھیجا اس لیے کہ صبح سے اب تک میرے پاس اتنے کسٹمر آ گئے, اتنے گراہک آ گئے کہ میرے بچوں کا بھلا ہو جائے گا. اور وہ جو ہمارا بھائی کرسچن ہے, عیسائی, میں دیکھ رہا ہوں اس کے پاس اتنے گراہک نہیں آئے کہ اس کے گھر کا خرچہ چلے گا. میں نے سوچا آپ وہاں جا کر کے لے لیں گے, اس کا کچھ بھلا ہو جائے گا, اس لیے میں نے آپ کو وہاں بھیجا ہے.
تو اس گراہک نے کہا جو میں نے وہاں سے لیے ہیں ایمان تم دے دو، ایمان تم دے دو، جو تو وہاں سے لے لیے ہیں۔ جس دین کا ادنا تاجر اتنی ہمدردی، اتنی انسانیت، اتنی محبت رکھتا ہو، اس دین کا لانے والا اس کے اندر کیا انسانیت ہوگی، کیا محبت ہوگی، کیا ہمدردی ہوگی، کیسی خیر خواہی کے جذبات اس کے اندر پنپتے ہوں۔ تاجر اپنی تجارت سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ایمان کی دعوت دے رہا، زبان سے تو نہیں بولے، زبان سے تو نہیں بولے، ایک عمل پیش کیا ہے، اس عمل کی وجہ سے وہ کھینچ کر کے آ گیا۔ آج ہم کیسی تجارت کر رہے ہیں، ہم کیسے کاروبار کر رہے ہیں؟ جس کاروبار سے انسانیت زندہ نہ ہو، جس کاروبار سے ہمدردی زندہ نہ ہو، جس کاروبار سے اخلاق بستیوں میں چلے جائیں، وہ کاروبار ہمیں آخرت میں نجات نہیں دے سکتا، وہ پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کی تعلیم دی ہے، جس کردار اور کریکٹر کی تعلیم دی ہے، میرے بھائیوں اس کو سیکھنے کی کوشش کرو، اس کو سیکھنے کی کوشش کرو، وہ ہمدردی اپنے اندر پیدا کرو، وہ محبت اپنے اندر پیدا کرو۔ دشمنوں کے لیے بد دعا کر دینا آسان ہے، لیکن ان کے لیے دعا کرنا مشکل ہے، دعا کرنا مشکل ہے۔ یہ سیکھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے ہاتھ بد دعا کے لیے نہیں اٹھتے، بد دعا کے لیے نہیں اٹھتے، جب اٹھتے ہیں تو دعا کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہ کردار پیش کیا ہے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ طائف کے موقع پر دیکھو، جہاں آپ کی بات سنی نہیں گئی، دھتکارا گیا، تانے دیے گئے اور کہا گیا تم ہی رہ گئے تھے نبی بنائے جانے کے لیے، کوئی اور نہیں تھا مکہ میں، تم جیسا یتیم اور خلاش مفلس فقیر قسم کا آدمی نبی بنایا گیا ہے، آپ کو تانے دیے جا رہے ہیں، ہم تجھ سے بات نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر تو سچا ہے تو عذاب میرے اوپر آئے گا، اور اگر جھوٹا ہے تو جھوٹے سے میں بات نہیں کرتا۔ یہ جملے کسے جا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ علیہ السلام کیا ہے؟ خاموش، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ یہ طائف کا جو سفر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ پیدل سفر تھا، پیدل سفر ہے۔ طائف مکہ سے پلین راستہ جو ہے وہ 80 کلومیٹر کا ہے، پہاڑوں کا راستہ وہ تقریباً 130 کلومیٹر کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سفر کیا، اور طائف پہنچے تو آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا، جو برتاؤ ہوا، وہاں سے آپ نکلے، ان بد نصیبوں نے، بدبختوں نے، اوباشوں اور لپھگنوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، لڑکوں کو، کہ آپ کو پتھر مارے۔ آپ بیچ میں راستے میں چل رہے ہیں، دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی، پیچھے سے بھی گنڈے اور لپھنگے قسم کے لڑکے آپ کو پتھر مار رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، نشانہ داغ داغ کر کے آپ کے پتھر مار رہے ہیں۔ آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں، آپ کی پنڈلیاں زخمی ہو جاتی ہیں، اور نعلین مبارک خون میں جم جاتے ہیں، آپ بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بدنصیب آپ کو اٹھاتے ہیں، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے اٹھایا، دھکا دیا، پھر پتھر مارے، پھر پتھر مارے، اور تھوڑی دور نہیں، روایات میں ہے 6 کلومیٹر تک پتھر مارے، 6 کلومیٹر دور تک پتھر مارے گئے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوچو کیا دل پر گزر رہی ہوگی، کیا دل پر گزر رہی ہوگی